خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم نے آپ کو اپنے ایک پیغام میں حسد کے حوالے سے بتایا تھا، حسد کی تعریف کی تھی کہ حسد کیسا مہلک قسم کا مرض ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کے اس پیغام کے اندر آپ کو یہ بتائیں گے کہ حسد کے درجے کتنے ہیں، یعنی جو حسد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ کتنے درجے کا حسد ہے، تاکہ درجات بھی سامنے آ جائیں، پھر اس کا علاج بھی عرض کروں گا۔ تو اگر ہمارے اندر ان تینوں درجوں میں سے کسی درجے کا بھی حسد ہوا تو وہ حسد کی پہچان بھی ہو جائے گی اور پھر مجھے آپ کو اس کا علاج کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلا حسد یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یا اللہ آپ نے یہ نعمت اس کو کیوں دی۔ اب یہ غیر اختیاری خیال ہے، انسان کے دل میں آ گیا، اے اللہ آپ نے اس کو فلاں چیز کیوں دی۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اب حسد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جس وقت غیر اختیاری خیال دل میں پیدا ہو گیا اور آپ نے اس کو دل سے نہ نکالا تو یہ اختیاری خیال بن جاتا ہے، یعنی اختیاری طور پر انسان کے اندر یہ بات مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ جو آپ نے میں اس بھائی کو یہ نعمت دیا، یا اللہ یہ نعمت سے چھن جائے، یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے۔ آپ نے اس کو گاڑی دی ہے، گاڑی سے ختم ہو جائے، مکان اس سے ختم ہو جائے، جو اس عہدے پہ یہ فائد ہے یہ عہدہ اس سے چھن جائے، جو مال اس کے پاس موجود ہے اس کے پاس ضائع ہو جائے۔ یہ دوسرا حسد کا درجہ ہے کہ یہ جذبہ دل میں پیدا ہونا، جو رب آپ نے نعمت اس کو دی ہے یہ سے چھن جائے۔ حسد کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جس وقت انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تو اس کے بعد یہ اپنی حسد کی آگ کو اور یعنی بجھانے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے اس صاحب کے جا کے لوگوں سے تذکرے کرتا ہے۔ دیکھو جی فلاں صاحب ایسے ہیں، کل تک تو سائیکل پر تھے، کل تک تو موٹر سائیکل پر تھے، اب بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ گئے، کل تک تو کرائے کے مکان پر تھے، اب بڑا عالی شان گھر بنا لیا۔ اب پھر اس کے بعد جب یہ حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے دوسرا درجہ غیبت کا اختیار کرتا ہے، پھر غیبت کے بعد بدگمانی، پھر بدگمانی کے بعد چغل خوریاں، پھر الزام تراشیاں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حاسد تیسرے درجے کے اندر اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے لیے نہ جانے کتنی غیبتیں کر چکتا ہے اور کتنی بدگمانیاں کر دیتا ہے۔ حالانکہ لوگ جب لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو لوگوں کے دل میں اس کی بدگمانی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے برے خیالات آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، یہ نے تو غلط طریقے سے مال کمایا، انہوں نے فلاں جگہ سے مال کو چرایا، فلاں جگہ سے انہوں نے ایسے کیا۔ تو لوگوں کے سامنے تذکرے کرنے سے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کے برے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حسد کے تین درجے جو ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، پہلا درجہ صرف غیر اختیاری طور پر خیال آنے کی یہ نعمت اس کو کیوں ملی، دوسرا درجہ یہ بات دل میں پیدا ہو جانے کی یہ نعمت اس سے چھن جائے، تیسرا درجہ کہ لوگوں میں جا کے اس نعمت کے تذکرے کرنا اور غیبتیں کرنا، بدگمانیاں کرنا۔ یہ تین طرح کے درجات ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں حسد کے اعتبار سے۔ اب سامعین محترم ان کا علاج عرض کرتے ہیں، تاکہ جو بیماری، جس طرح ہم جسمانی طور پر کوئی بیماری ہو تو اس کا باقاعدہ طور پر علاج کیا جاتا ہے، علاج و معالجے کے بعد اللہ جل شانہ شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ حسد کا جو دوسرا درجہ ہے کہ جب انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ جو آپ نے نعمت میرے بھائی کو دی ہے یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ اب اس کا علاج امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان اس کے حق میں مثلاً مال کے اعتبار سے یہ آیا تھا کہ اللہ اس کا مال ختم ہو جائے تو اس کے حق میں دعائیں کرے، اے اللہ تو میرے بھائی کے مال میں اور ترقیاں عطا فرما، میرے بھائی کے مال میں اور فراوانیاں عطا فرما۔ اگر مکان کے بارے میں آیا ہے تو مکان کے حق میں دعا کرے، اے اللہ آپ نے میرے بھائی کو جو مکان دے رکھا ہے اور عالی شان مکان عطا فرما، اس سے بڑھیا مکان عطا فرما۔ اگر اس کے کسی کاروبار کے اعتبار سے آ رہا ہے تو اس کی ترقی کی دعا کر
کرنا. تو فرمایا کہ جس وقت یہ صاحب اس بھائی کے جس کی نعمت چھننے کا جذبہ دل میں آیا تھا، جو نعمت چھننے کا جذبہ آیا تھا، اس نعمت کے حق میں دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسد کرنے والے کے دل کو صاف اور پاک کر دیں گے اور اپنے بھائی کے حسد سے اس کو محفوظ فرما دیں گے اور دوبارہ اس کے اندر یہ اللہ پاک جذبہ پیدا نہیں فرمائیں گے. فرمایا اب حسد کا جو تیسرا جذبہ ہے کہ حاسد کے دل میں یہ بات آئی کہ یا اللہ یہ نعمت چھن جائے، پھر اس کے تذکرے جا کے لوگوں سے کرنا، لوگوں سے غیبتیں کرنا، بدگمانیاں کرنا، الزام تراشیں لگانا، نہ جانے کس کس گناہ میں مبتلا ہو جانا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ یہ صاحب لوگوں میں جا کر کے ان کی تعریفیں بیان کرے اور لوگوں میں جا کے ان کی اوصاف کو بیان کرے، لوگوں میں جا کے ان کی اچھی باتوں کا ذکر کرے اور یہ ایسے کہیں کہ اے اللہ کہ میرے فلانا بھائی ہے، اللہ نے اس کو گھر دیا، دیکھو اس صاحب کا، اس بھائی کا اللہ سے کتنا مضبوط تعلق ہے، انہوں نے اللہ سے گھر مانگا، اللہ نے ان کو گھر دے دیا، انہوں نے اللہ سے گاڑی مانگی، اللہ نے ان کو گاڑی دے دی. کہ ایسے تذکرے کرنا کہ میرے بھائی کا اللہ سے کتنا مضبوط تعلق ہے، اللہ کرے ایسا تعلق ہمارا بھی بن جائے جیسے میرے بھائی کا تعلق ہے. انہوں نے جو ہے نا اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ نے گھر دے دیا، نوکری دے دی، عہدے دے دیے، اللہ سے مانگ کر وہ لیتے ہیں، اللہ پاک ان کو سب دیتے ہیں. تو فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے درجے کا علاج اور لوگوں میں جن لوگوں میں جا کر اس کی غیبتیں کی تھی انہی میں جا کے ان کی اوصاف بیان کرے، ان کے اچھے تذکرے کرے، ان کی صفات کو بیان کرے، ان کی اچھی باتوں کا ذکر کرے، تاکہ اس کے دل سے جو بھائی کے دل میں حسد پیدا ہوتا اللہ اس کی صفائی کر دے، اس کی گندگی کو دور کر دے اور اس بھائی کا دل بھی اپنے بھائی کے حسد سے پاک ہو جائے. تو یہ 3 درجے کا حسد اور 3 درجے کا علاج عرض کر دیا. تو سب سے پہلے میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آیا کہیں اس مہلک بیماری میں ہم تو مبتلا نہیں ہیں، کہیں ایسی بیماریوں میں ان تینوں درجوں میں سے کسی درجے میں ہم تو مبتلا نہیں ہیں. پہلے تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، تا حیات اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر ہیں تو اس کی نشاندہی کرنا میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہم نشاندہی کریں اور نشاندہی کرنے کے بعد جو بتایا گیا علاج ہے اس علاج کے مطابق اس کا علاج کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آپ کے باطن کو گناہوں کی گندگی سے محفوظ کرے اور صاف ستھرا باطن لے کے میں اور آپ کل اللہ کے حضور حاضر ہوں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ تمام عرض کی ہوئی باتوں پر مجھ کو، میرے محترم سامعین کو، میرے ناظرین کو اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.